شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ عز وجل الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ محترم حضرات، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا عنوان ہے مرحومین کے حقوق۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق اسلام میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ حقوق صرف انسانوں کی زندگی میں ادا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ انسان کے وفات کے بعد بھی یہ حقوق کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اسی لیے مرحومین، جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، ان کے بھی حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ مرحومین کے کیا کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق مرحومین کا یہ ہے کہ موت کی خبر دینا ہے۔ اگر کوئی انتقال کر گئے تو ان کے سلسلے میں لوگوں میں یہ بتانا کہ فلاں کی آج وفات ہو گئی، فلاں آج انتقال کر گئے۔ کیا دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ آج نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ ان کا صحابہ پر بہت زیادہ احسان تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ میں اعلان کیا۔ پھر اسی طرح ایک جنگ میں یعنی غزوہ مؤتہ میں 3 صحابہ پیچھے پیچھے انتقال کر جاتے ہیں، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، اور اسی طرح ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں کے تینوں پیچھے پیچھے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ میں اعلان کرتے ہیں کہ آج ان تینوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو اس طرح موت کی خبر دینا یہ میت کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کی وفات ہوئی، کون انتقال کر گئی، یہ ساری چیزیں۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ بہت مشکل تھا لوگوں کو اس کی خبر دینا۔ اس کی خبر دینے سے، لوگوں کو بتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لوگوں کو جب ہم بتائیں گے کسی کے انتقال کے بارے میں تو لوگ جنازے میں شریک ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو بھی مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، اور وہ بھی 40 موحدین اگر اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، موحدین کا مطلب انہوں نے اللہ کے ساتھ رتی برابر بھی شرک نہیں کیا ہو، تو یہ 40 لوگ اس میت کے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ دیکھیں جتنا ہو سکتا ہے میت کی خبر کو عام کرنا چاہیے۔ اس میں پتہ نہیں کتنے موحدین آ جائے، اگر 40 موحدین اس میت کے جنازے میں شریک رہیں گے تو یہ لوگ آپ کے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اور اسی طرح سے دوسرا حق میت کے حقوق میں، مرحومین کے حقوق میں یہ ہے کہ ان پر نوحہ نہیں کریں گے، چیخنا، پکارنا، چلانا یہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا، اگر کوئی انتقال کر جاتے تو چیخنا پکارنا ہوتا تھا، سینے پر مار لیتے تھے، کپڑوں کو پھاڑ لیتے تھے، اور ان کی اچھائیوں کو، خوبیوں کو ذکر کر کر کے روتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتلایا کہ اس طرح سے کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں، اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کا غم کا اظہار انسان ضرور کر سکتا ہے، دل میں غم ہوگا اور اس کا اظہار آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ضرور نکل سکتا ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی نے، صحابہ کی بھری محفل ہے، اللہ کے نبی اپنے بیٹے سے مخاطب کرتے ہیں، بیٹا ابھی انتقال ہوا کہ وہاں پر پڑا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی مجھے غم زدہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی زار و قطار رو بھی رہے ہیں۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ان العین تدمع والقلب يحزن، آنکھ آنسو بہا رہے ہیں، دل میں غم موجود ہے۔ ولا نقول الا
الا ما يرضي ربنا، اور میں اپنی زبان سے صرف میں وہی بات کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی وفات پر بھی صرف انا للہ کہتے ہیں. بس اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا اس امانت کو. بس رونا چیخنا چلانا، اس سے اللہ کے نبی نے اس لیے منع کیا کہ رونے چیخنے چلانے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، میت کو عذاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والے رونے کی وجہ سے. اہل علم نے اس بیان کیا اگر کوئی گھر والا معلوم ہے اس کو کہ میرے وفات کے بعد لوگ میرے گھر والے روئیں گے چیخیں گے چلائیں گے، اس کے باوجود بھی وہ وصیت نہیں کرتا ہے تو اس کو عذاب ضرور دیا جائے گا. تو یہ دوسرا حق ہے کہ اگر کوئی انتقال کر گئے، رونا چلانا چیخنا یہ اسلامی آداب میں سے ایک ادب نہیں ہے. اور اسی طرح تیسرا حق یہ ہے مرحومین کے تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا ہے. اگر کوئی انتقال کر گئے تو ان کو تجہیز میں تکفین میں تدفین کرنے میں جلدی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو لے کر جانے میں جلدی کرو. فإن تک صالحة فخیر، اگر وہ نیک ہے تو وہ اپنے اعمال کو پانے کے لیے جلدی پہنچ جائے گا. اگر وہ برا آدمی ہے تو تم اپنے کاندھوں سے ایک برے آدمی کو نکال رہے ہو، پھینک رہے ہو، بھیج رہے ہو. تو اس لیے کوئی بھی انتقال کر جائے جتنا جلد ہو سکے تجہیز و تکفین اور تدفین سے فارغ ہونا چاہیے. اور یہ وصیت بھی کریں آپ اپنے گھر والوں کو. صحابہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو وفات کے موقع پر وصیت کرتے ہیں. کیا کہتے ذرا غور سے سنیں. اذا انطلقتم بجنازتی، جب تم میرے جنازے کو لے کر جانا، فاسرعوا بی بالمشی، مجھے لے کر جلدی جلدی نکلنا. کیوں؟ پتہ نہیں میں کب جا کر میں اپنے اعمال کو پاؤں گا، کب میں فرشتوں کے جواب کو دے پاؤں گا، تو اس لیے میرے جنازے کو لے کے جلدی نکلنا. تو یہ تیسرا حق ہے کہ مرحومین کو ان کے جلد سے جلد تجہیز و تکفین سے فارغ ہوں. چوتھا حق یہ ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے، سارے مسلمان کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے کہ اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہونا ہے. کیا فائدہ ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ اگر آپ اس کا اجر معلوم کر لیں گے، ثواب معلوم کر لیں گے، ایک جنازہ بھی آج کے بعد کبھی آپ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، جو شخص جنازے میں شریک ہو یہاں تک کہ وہ جنازے کی نماز بھی پڑھ لے تو اس کو ایک قیراط ملے گا. اللہ کے نبی نے پھر کہا جو شخص جنازے میں شریک ہوا، جنازے کی نماز بھی ادا کیا، ساتھ ہی ساتھ تدفین تک ساتھ رہا ان لوگوں کے ساتھ، فلہ قیراطان، 2 قیراط ملیں گے اس کو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قیراط کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا الجبل العظیم، بہت بڑے پہاڑ کے برابر. اب وہ بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود کہا احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. اگر آپ ایک شخص کے جنازے کی نماز پڑھیں گے احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. جو لوگ حج پر گئے، عمرے پر گئے، وہ لوگ دیکھے ہوں گے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. اس کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے، اس کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے، اور اس کی جب اونچائی آپ دیکھیں گے 2080 میٹر ہے اس احد پہاڑ کی اونچائی اور لمبائی. تو دیکھیں سبحان اللہ، اگر آپ ایک جنازے میں شریک ہوں گے تو اتنا بڑا ثواب ملے گا. جب یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی، انہوں نے افسوس سے کرتے ہوئے کہا ہائے افسوس، کتنے جنازے کو میں نے آج تک چھوڑ دیا، کتنے ثواب سے میں محروم ہو گیا. تو یہ مرحومین کے حقوق میں اہم حق ہے کہ ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، مرد ہو، خواتین ہو، بچہ ہو، بچی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو. اگر آپ کسی مسجد گئے، وہاں پر جنازے کی نماز کا اعلان ہوا، کوشش کریں جنازے کی نماز پڑھ کر آنے کی، کیونکہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، تو اس کے جنازے میں شریک ہونے کی کوشش کریں. اور اسی طرح جنازے کی نماز کی جب بات آتی ہے تو ایک اہم بات یہ بھی بتا دوں، خواتین بھی نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز خواتین کیسے پڑھیں گی؟ اللہ کے نبی نے منع کیا تو قبرستان کی زیارت سے منع کیا خواتین کو، لیکن جنازے کی نماز سے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. خواتین بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، پڑھوا سکتی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز ادا کی، مسجد نبوی میں ادا کی. تو اس طرح خواتین بھی جنازے کی نماز
پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح مرحومین کے حقوق میں ایک پانچواں حق ہے کہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اللہم اغفر لی فلان، اے اللہ تو فلاں آدمی کو مغفرت کر دے۔ تو اس طرح مغفرت کی دعا کرنا یہ مرحومین کے حقوق میں ایک اہم حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا هل بقی علی من شیء، اے اللہ کے نبی میرے والدین انتقال کر گئے ہیں، میرے اوپر کچھ ذمہ داری آتی ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا والاستغفار لہما، ان کے حق میں آپ استغفار کرو، جتنا ہو سکتے استغفار کرو۔ یہ خصوصاً اگر آپ وارث ہیں، آپ کے والدین انتقال کر چکے ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے اپنے والدین کے حق میں مغفرت کی دعا کرے۔ اور اسی طرح مرحومین کے حقوق میں ایک چھٹا حق یہ ہے کہ ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں کو بیان کرے۔ اگر کوئی انتقال کر گئے ہمارے رشتہ داروں میں یا کوئی بھی، تو ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، کیونکہ انسان دیکھیں، انسان کی اس طویل زندگی میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ضرور ہو جاتی۔ اب انسان کے انتقال کے بعد آپ اس کی برائی بیان کر کے کیا فائدہ ہے آپ کو؟ آپ برائی بیان کریں گے، اس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا الاموات، میت کو گالی مت دو۔ گالی کس طرح سے دیتے؟ کوئی گالی سامنے تو گالی نہیں دیتا، بس ان کے بارے میں لوگوں کے پاس بیان کرتا، ان کی برائی بیان کرنا یہی میت کو گالی دینے کے برابر ہے۔ ہاں البتہ میت کی اچھائیوں کو بیان کرے، جتنا ہو سکتے ان کی اچھائیوں کو بیان کرے۔ خود اللہ کے نبی نے کہا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے جو بھی انتقال کر چکے ان کی اچھائیوں کو بیان کرو۔ کیا فائدہ ہے اچھائی بیان کرنے کا؟ ایک مثال بتاتا ہوں، اگر کوئی گھر کے بڑے انتقال کر گئے، ان کی اچھائیوں کو اگر ہم بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے بچوں کے اندر بھی وہ صفت آ جائے۔ اگر ان کے اندر خوب صدقہ کرنے کی صفت تھی، وہ بہت زیادہ تہجد گزار تھے، تو آپ ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں۔ تو جب بچوں کو بتائیں گے تو یقیناً بچوں کے اندر بھی وہ صفت پیدا ہوگی، وہ جذبہ نیکی کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح مرحومین کے حقوق میں ایک اور اہم حق یہ ہے کہ ان کے ذمے جو بھی واجبات ہیں، جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اگر ان کے ذمے کچھ قرض ہیں تو آپ اس کو ادا کریں، ضروری نہیں رشتہ دار ہی ادا کرے۔ اگر صاحب حیثیت کوئی مالدار آدمی ہے، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو اگر قرض دار ہیں تو آپ ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے کچھ روزے قضا ہیں تو ان روزوں کی قضا رکھیں۔ اگر کسی نے حج کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، مال بھی چھوڑ چکے ہیں، اگر آپ کر سکتے ان کی طرف سے حج تو ضرور آپ ان کی طرف سے حج کیجئے۔ اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے ضرور صدقہ کیجئے۔ تو جو بھی ان کے حقوق ہیں شریعت میں بتائے گئے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا یہ مرحومین کے حقوق میں ایک اہم حق ہے۔ اور اسی طرح مرحومین کے حقوق میں ایک اور اہم حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو بھی دوست ہوں گے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو والدہ کی جو بھی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد جب کبھی اللہ کے نبی بکری ذبح کرتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس اللہ کے نبی وہ تحفہ دے کر بھیجتے تھے۔ اس قدر اللہ کے نبی اہتمام کرتے تھے۔ تو اس طرح جو بھی انتقال کر گئے ان کے رشتہ داروں اور اسی طرح ان کے دوست و احباب سے بھی تعلقات کو قائم رکھیں۔ اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے، مرحومین کے حقوق میں سے ایک اہم حق کہ اگر کوئی انتقال کر جاتے ہیں تو انتقال ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں میں یہ غلط تصور بھی ہے، وہ یہ کہ کئی غیر محرم لوگ میت کو دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ زندہ رہتے ہوئے جن پر پردہ کرنا ضروری تھا، انتقال کے بعد بھی پردہ ان پر لازمی ہے۔ اگر کوئی مرد انتقال کر گیا، آنے والی ساری خواتین ان کو دیکھتے ہوئے جاتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون عورت انتقال کر گئی تو مرد حضرات جو غیر محرم ہیں وہ بھی ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں معلوم ہوگا کہ غیر محرم کون ہیں جن سے آپ ہرگز شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ محرم ہیں آپ لوگوں کے، یعنی پھوپھی ہو گئی، آپ کی خالہ ہو گئی، آپ کی بہانجی، آپ کی بھتیجی، یہ سب کے محرم ہیں، ان سے آپ کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ
انتقال کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا کوئی انتقال کر گئے, سالی آ کر بھائی جان کو دیکھتی ہے, کیا دیکھنا جائز ہے؟ کیا نہیں جائز ہے. کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا بالکل اجازت نہیں ہے. تو اس طرح سے ہمارے معاشرے میں غلط تصور ہے. اور اسی طرح سے ایک اہم بات یہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ بہت سارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو حق نہیں ہے کہ وہ بیوی پر شوہر پر ہاتھ رکھے. شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ شوہر کے جسم پر ہاتھ رکھے. کہاں سے بھائی لایا؟ یہ ہندوانہ رسم ہے, غیروں کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے, لو مت قبلی لغسلتکی وکفنتکی, اے عائشہ اگر تم انتقال کر جاؤ گی نا مجھ سے پہلے, میں تمہیں غسل دوں گا, میں تمہیں کفن پہناؤں گا. مرد انتقال کر گئے تو صرف مرد ہی غسل دیں گے, خواتین انتقال کر گئے تو صرف خواتین ہی غسل دیں گے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ شوہر انتقال کر گیا بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے, بیوی انتقال کر گئی شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے. کیا دلیل؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کس نے غسل دیا؟ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میری انتقال ہو گئی تو میری وفات کے بعد آپ ہی غسل دینا. تو علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا. تو اس طرح سے ہمارے پاس دلیل موجود ہے. لیکن کئی نہ سمجھ لوگ یہ کہتے کہ شادی ہو یعنی انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد بیوی شوہر کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتی ہے. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ آ چکا ہے. اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی انتقال کر گئے تو ان پر 4 حقوق آتے ہیں. ترتیب سے کوئی مال چھوڑ کر جاتے ہیں تو 4 حقوق آتے ہیں. سب سے پہلا اس کو یاد رکھنے کے لیے تدوم آپ یاد رکھیے, تا دال واو میم. تا سے مطلب ہے تجہیز و تکفین. اگر کوئی شخص انتقال کر گیا, اس کے پاس 1 لاکھ روپے تھا, 1 لاکھ روپے چھوڑ کر وہ انتقال کر گیا, تو سب سے پہلے اس کے پیسے سے آپ تجہیز و تکفین کے لیے پیسہ اٹھائیں گے. یعنی کفن کے لیے, دفن کے لیے جتنے بھی اخراجات ہوں گے آپ اس کے پیسے سے نکالیں گے. مثال سے سمجھے 10,000 روپے اس کے لیے نکل گئے, باقی اب 90,000 روپے اس کا باقی ہے. تو دوسرا الدین, اس کے میت کے ذمے جو بھی قرض ہیں اس کے قرض کو اسی کے پیسے سے ادا کریں گے. پھر تیسری بات الوصیہ, اگر میت نے وصیت کی ہے تو وصیت کو نافذ کریں گے. جیسا کہ اس سے پہلے درس میں بتایا گیا کہ ثلث مال یعنی 1/3 حصہ ہی آپ وصیت کریں گے. پھر اس کے بعد چوتھے مرتبے پر ہے کہ وراثت, چوتھے نمبر پر وراثت ہے, وراثت تقسیم کریں گے. تو پھر ایک مرتبہ آپ سنیں کہ پہلے اگر کوئی انتقال کر گیا تو اس کے مال کو کیسے تقسیم کریں گے. سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے لیے, تدفین کے لیے اخراجات اسی کے پیسے سے اٹھائیں گے. اگر کوئی اپنے طرف سے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, دے سکتے ہیں. دوسری بات الدین, قرض ادا کریں گے اس کے پیسے سے. تیسری بات الوصیہ, وصیت اس کے پیسے سے ادا کریں گے. پھر اس کے بعد جتنا مال بچے گا اس مال کو وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. تو یہ ترتیب ہے, اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں شریعت نے بتائی ہے, تو اسی ترتیب کو ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے. تو یہ مرحومین کے کچھ حقوق تھے جو شریعت میں ہمیں بتائے گئے. الحمدللہ ہم لوگ بہت سارے لوگوں کے حقوق معلوم کیے, یہاں تک کہ ہم آخری درس مرحومین کے حقوق تک پہنچ چکے ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ جو بھی ہمارے متعلقین, رشتہ دار, دوست و احباب انتقال کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ کرے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, آپ تمام سننے والوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.